رات کو برتن صاف نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ اور اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات اٹک رہے ہیں تو آج ہم آپ کو اس سوالات کا جواب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان ہے، اور اس بارے میں آپ کو آگے تفصیل سے بتایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے اپنے گھر کی پریشانی بیان کی اور فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں کیوں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا جھوٹے برتن اسی طرح سے چھوڑ کر سو جاتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، میں تو رات کو برتن ویسے ہی چھوڑ کر سو جاتی ہوں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پریشانیوں اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے، اسی لیے رات کو برتن صاف کر کر سویا کرو۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ رات کو جھوٹے برتن نہیں چھوڑنے چاہیے، اور اس بارے میں سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر کے لیے گندا چھوڑ دیا جائے تو ان میں نقصان دہ قسم کے بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب برتن میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی تو مختلف زہریلے کیڑے مکوڑوں کا بھی ان میں چلنے پھرنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ رات کے برتن رات کو ہی دھو لیے جائیں۔ دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی تعلیم سامنے نہیں آئی ہیں جن میں رات کو برتن دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں کوئی تشریح ہو، لیکن رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپنے کے بارے میں تاکید ملتی ہے، اور اس بارے میں مختلف روایات ہیں جن میں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھ دی جائے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں چھوتا۔ اس لیے اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہیں، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اترتی ہے۔ کتنی بڑی حکمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کو اپنا پکا معمول بنا لیا جائے تاکہ ہم ہر قسم کی مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔